جو لوگ قسمیں کھاتے رہتے ہیں اور بعض مرتبہ تو ایسی قسمیں اٹھا لیتے ہیں کہ کسی نیکی سے رکنے کی قسم اٹھا لیتے ہیں کہ جی میں فلاں نیک کام نہیں کروں گا، تو اللہ نے اس حوالے سے بھی ہدایات عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور نہ بناؤ اللہ کے نام کو رکاوٹ اس کی قسم کھا کر کہ نیکی نہ کرو گے اور پرہیزگاری نہ کرو گے اور صلح نہ کراؤ گے لوگوں میں۔ یہ کیسی قسمیں اٹھاتے ہو؟ بعض لوگ جب وہی قسمیں اٹھا لیتے تھے کہ جی ہم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم آئندہ اس سے صلہ رحمی نہیں کریں گے، ہم اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی نہیں کریں گے، میں آئندہ اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا، میں اپنے فلاں سے بات نہیں کروں گا، میں فلاں نیکی کا کام نہیں کروں گا، میں ان دو لوگوں کے درمیان آپ تو کبھی صلح کراؤں گا ہی نہیں۔ آج ہم بھی ایسا کرتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی باتوں سے، ایسی چیزوں سے منع فرمایا، روکا ہے، اور حکم یہ دیا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تم کسی بات کی قسم کھا لو اور اس سے بہتر بات تمہارے سامنے آ جائے تو اپنی قسم کو توڑ دو اور اس نیک کام کو کرو اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو۔ تو لہٰذا اگر یہ قسم اٹھا لی ہو کہ جی بالفرض ہم نے ایک میاں بیوی میں صلح کرانے کی کوشش کی، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، اب یہ کون سی تک ہے کہ جی ہم نے کہا کہ آئندہ تو ہم نے سب کچھ کر لیا، اللہ کی قسم اٹھا کر ہم کہتے ہیں آئندہ تمہارے درمیان ہم صلح نہیں کروائیں گے۔ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، ایسی توبہ ایسی بات پر توبہ کر کے اس قسم کا کفارہ ادا کریں اور ان کے درمیان صلح کرائیں، دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرائیں۔ اللہ تعالیٰ کو دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا سب سے زیادہ پسند ہے۔ دو مسلمان جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ہو، ایک دوسرے کے لیے کینہ ہو، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں بغض رکھتے ہوں، اس بغض کو دور کر دیا جائے، کینہ کو دور کر دیا جائے، دلوں میں محبت ایک دوسرے کے لیے پیدا کر دی جائے۔ اللہ کو یہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے۔ دو دلوں کو جدا کر دینا، دو دلوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کرنا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا اس لیے ہے کہ وہ بندوں کو اپنے رب سے ملانے کے لیے آئے، وہ اپنے رب سے ملانے کے لیے۔ اور رب سے کیسے ملیں گے؟ کہ جب دنیا میں ہم آپس کے تعلقات کو بھی ملا کر رکھیں گے، ان کو نہیں کاٹیں گے۔ اگر ان کو کاٹ دیا تو اللہ رب العزت بھی پھر خود فرماتا ہے کہ میں بھی تم سے اپنے تعلقات کو منقطع کر لوں گا۔ تو لہٰذا جب ایسی صورت ہو تو اللہ نے کیا فرمایا کہ نہ بناؤ اللہ کے نام کو رکاوٹ اس کی قسم کھا کر کہ نیکی نہ کرو گے۔ لہٰذا اگر ایسی قسم کھائی ہے کہ میں ان دو کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا، یا ایسی قسم کھائی ہے کہ میں اپنے فلاں بھائی سے، فلاں رشتہ دار سے اب کبھی بات نہیں کروں گا، اللہ فرماتا ہے کہ اس قسم کو توڑو، اس سے بات کرو، ان کے درمیان صلح کراؤ۔ اور کوئی نیکی کا اور کوئی کام ہے جس سے تم نے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو اس کام کو کرو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر جو ہے یہ فرمایا، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ایک بہت بڑا بہتان باندھا گیا تو وہ بھی باتوں میں آگے اور انہوں نے بھی ان لوگوں کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ یہ وہ تھے کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے اور آپ کے ان پر بڑے انعامات بھی تھے، یعنی ان کے ساری کفالت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی فرماتے تھے۔ ان کے گھر کا خرچہ، ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنا یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا۔ تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی باپ کی بیٹی پر کوئی ایسا الزام لگے اور اس میں پھر کوئی شریک ہو تو باپ کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ وہ بھی اس میں شامل ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ اس کے ساتھ کبھی بھلائی کا کام نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے بخشش کے طالب نہیں ہو؟ اللہ تمہیں معاف کر دے اس کے طالب نہیں ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ کیوں نہیں مولا، میں تو اس بات کا طالب ہوں۔ تو فرمایا کہ جب اس بات کے طالب ہو تو پھر بھلائی اور خیر کے کام کو مت روکو، وہ بھلائی اور خیر کا کام کرتے رہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد جو پہلے آپ ان کی کفالت کرتے تھے اس سے ڈبل کر دی، اس سے ڈبل کر دی۔ کیوں کہ یہاں
اپنے نفس کے لیے کام کرنا وہ تو اپنے لیے ہوا، وہ اللہ کے لیے نہیں ہوا۔ اللہ کے لیے وہ ہے کہ دل کو ناگوار گزر رہا ہے، نفس نہیں چاہتا ہے، لیکن پھر بھی اس کام کو زبردستی کرنا ہے، نفس کو مار کر کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے نفس کو راضی نہیں کرنا۔